بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کو کون تباہ کرے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک آدمی مکہ آئے گا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس آدمی کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ایسے ملک سے نکلے گا۔ محترم ناظرین، کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے جہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ کعبہ کی دیواروں اور اندرونی حصے کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند میں پانی کی ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخر کار بالکل ختم ہو گیا، جس کے بعد عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ یوں ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے کعبہ کی چھت عنقریب دھڑام سے آ گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ کعبہ کی خستہ حصوں کو گرا کر انہیں اثر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے ان کے ہاں یہ تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ ادھر مسلسل سیلابوں اور شہر سے آنے والے پانی میں خانہ کعبہ کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت لازمی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ میل جول کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حالی کی فکر رہتی تھی، بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولویت ملنے میں کئی باتوں کا دخل ہے۔ اس کے بیچ ایک کنواں تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے ایک دفعہ کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لی۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی بھی تھی اور کچی بھی تھی، ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت کوشش کے باوجود چور کو پکڑ لیا گیا۔ جرم کے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے مال و دولت کو مزید چوری سے بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور ان پر چھت تعمیر کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ ہے، اس پر فوری توجہ کا سبب بن گیا۔ چنانچہ کعبہ کے اس کنویں میں جس میں لوگ اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے، اس کنویں میں ایک ناگ بھی رہتا تھا اور مسجد سے دھوپ سینکا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا تو وہ ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ مرمت و تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں خوف بھی بڑھ چکا تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ انہی دنوں ایک بڑا سا وقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح سانپ کو لپکا اور اسے دبوچ کر لے اڑا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو پرندے نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے آ کر اٹھا لیا اور وہاں کی سرزمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کے پاس سے نکلے گا۔ حجر اسود کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے۔ وہ مبارک پتھر ہے جسے چومنا یا ہاتھ لگانا ہر مسلمان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حجر اسود ہے کیا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور بعد میں تعمیر قریش کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس جگہ نصب کیا۔ اس وقت یہ پتھر دودھ کی طرح سفید تھا جو بنی آدم کے گناہوں کے سبب سیاہ ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کے کعبہ پر حملے میں یہ مقدس پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جسے بعد میں چاندی میں مڑ دیا گیا۔ اس مقدس پتھر نے کئی ادوار دیکھے۔ قبل از اسلام خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کے دوران حجر اسود کو تنصیب کے معاملے پر عرب قبائل کا ایک دوسرے پر تلواریں تان لینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر سے معاملے کا بہترین حل نکل آنا تاریخ میں واقعہ تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا تھا، جس میں بیشتر قبائل نے حصہ لیا۔ مرمت کا کام ہو چکا، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مسئلے نے نازک صورتحال اختیار کر لی، اختلافات بڑھے اور ایک بڑی جنگ کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ یہ تجویز پیش کی گئی کہ یہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے پکارا امین آ گیا اور ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دستے مبارک سے اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کی چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں یہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھی۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ یوں حجر اسود کو نصب کیا گیا۔